السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گہری نیند سوتے سوتے اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے؟ کوئی الارم نہیں بجا، کسی نے آپ کو آواز نہیں دی، کمرے میں مکمل خاموشی ہے، لیکن آپ بالکل بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ وقت دیکھتے ہیں تو رات کے 3 بجے، 3:30 بجے یا 5 بجے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، کبھی کوئی برا خواب دیکھنے پر، یا کبھی یوں ہی بے ساختہ انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آخر رات کے اسی مخصوص پہر یعنی 3 سے 5 بجے کے درمیان ہی آپ کی عموماً آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے؟ کون ہے جو اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے، اور جب آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ابھی سے اسے لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں اور آزمائشوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، جس کے باعث رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ ٹھیک رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک بے حد خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب خدائے ذوالجلال آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ آئیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ہمارا مالک، پوری کائنات کا بادشاہ خود آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اس دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اگر کبھی رات کو ڈراؤنا خواب دیکھ کر آنکھ کھلے تو کیا کریں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لہذا برے خوابوں کی تعبیر مت پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو ان فرامین پر عمل کریں، اپنے رب سے دعا مانگیں، دل کا سکون، رزق میں برکت، اولاد کی دعا یا کوئی بھی جائز حاجت بس مانگ لیں۔ اگر کبھی آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں بھی کر رہا تو کم از کم لیٹے لیٹے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما۔ اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو بلا وجہ نہیں جگایا گیا، آپ کو ایک مقصد کے لیے بیدار کیا گیا ہے، اسے پہچانیں اور اسے پورا کریں۔ ناظرین کرام، رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ جدید سائنسی تھیوریز بھی بیان کر چکی ہیں۔ سائنس دانوں نے بہت ریسرچ کے بعد بتایا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام لمبی سانسیں لینا اور ایکسرسائز کرنا چاہیے، اور جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں جس سے بے شمار بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس جس چیز کو سچ ثابت کر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کا حکم دے دیا تھا۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پوری طرح جاگ جاتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور نیچے کی طرف جھکتے ہیں تو آپ کے دماغ کو خون کی بہترین فراہمی ہوتی ہے، جس سے ذہنی تناؤ اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کسی بھی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اپنے بندے کو قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ اس ارشاد کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2، 4، 6 یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو اللہ کی راہ میں پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور زندگی کے سارے دکھ اور پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قیمتی وقت کی قدر کرنے، صراط مستقیم پر چلنے اور تہجد گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔